بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اللہ تعالیٰ سے ایسی حالت میں دعا کیا کرو کہ تم قبولیت کا یقین رکھا کرو، اور یہ جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ غفلت سے بھرے دل سے دعا قبول نہیں کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر دن صبح 2 فرشتے اترتے ہیں، ان میں سے ایک دعا کرتے ہوئے کہتا ہے، ہے اللہ خرچ کرنے والوں کو بہتر بدل عطا فرما، اور دوسرا التجا کرتا ہے اللہ جو خرچ نہ کرے اس کا مال تلف فرما دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی عزت کو نہ مانے اور اس کے حقوق کو نہ پورا کرے وہ مسلمان نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن وہ ہے جو دوسروں کو اپنے حسن اخلاق سے متاثر کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دوسروں کے حقوق کو نہیں جانتا اور ان کے ساتھ برابری نہیں کرتا وہ ایماندار نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی روزہ رکھے تو روزہ اس وقت تک اس کی حفاظت کرتا ہے جب تک وہ اپنے روزے کی حفاظت نہ کرے، اور روزے کو فحش و بے اہمیت باتیں نہ کرے۔ اگر کوئی شخص اسے گالی یا لڑائی دے تو کہہ دے میں روزہ رکھ رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 5 لوگوں کے روزے قبول نہیں ہوتے۔ پہلا، جو شخص دوسروں کے خلاف بدگمانی رکھتا ہے اس کا روزہ قبول نہیں ہوتا۔ دوسرا، جو شخص جھوٹ بولتا ہے اور جھگڑالو ہوتا ہے اس کا روزہ قبول نہیں ہوتا۔ تیسرا، جو شخص اپنے والدین کے ساتھ بے ادبی کرتا ہے اس کا روزہ قبول نہیں ہوتا۔ چوتھا، جو شخص اپنے پڑوسی کے حقوق کو نہیں پورا کرتا اس کا روزہ قبول نہیں ہوتا۔ پانچواں، جو شخص دوسروں کو تکلیف پہنچاتا ہے اور زیادہ بے حسی کرتا ہے اس کا روزہ قبول نہیں ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بھلائی کی ابتدا سچائی کے ساتھ ہے اور سچائی کا انجام جنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خدا کی رضا کسی عمل میں نہیں بلکہ عمل کے دل میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمان وہ ہے جو دوسرے مسلمانوں کو ان کی زندگی اور مال کی پریشانیوں سے دور رکھے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رمضان کے مہینے کے روزے رکھنے والوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رمضان کے روزے رکھے بغیر عبادت کرتا ہو اس کا روزہ محبت سے ضائع ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روزہ رکھنے والوں کے 2 آنسو ہیں، ایک افطار کے وقت کھولے جاتے ہیں اور دوسرا اس وقت جب وہ ملاقات اللہ کے لیے جاتا ہے۔ ایک اور جگہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روزہ انسان کو بدنی اور روحانی صحت فراہم کرتا ہے۔